زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون. ان اصحاب الجنات اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. سلام قول من رب الرحیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، یہ جو بحث گزشتہ ایام میں ہم کر رہے ہیں، یہ ایک بڑی طولانی بحث ہے. اس کی تفصیلات میں شاید اس مرحلے پر جانا جو ہے وہ یعنی اتنا سود مند نہ ہو سکے، اس واسطے اسے مختصر کرتے ہیں. میں ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اس چیز کے حوالے سے. یعنی بنیادی طور پہ یہ سارے مباحث جو ہیں ان کا ایک غرض و غایت ہے، ان کی ایک مقصدیت ہے. وہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان یعنی مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے. یہ جو مباحث ہیں اس کے اندر یہ چیز انسان کو بار بار تکرار کی گئی ہے. سورہ واقعہ میں بھی اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بلکہ بحث ہے کہ اور دیگر مقامات پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا اس چیز کو. وہ اس لیے ہے کہ انسان جو ہے اس کو ہر عمل کے ساتھ اس کو یعنی یہ چیز فکری طور پر الرٹ رہے، بیدار رہے کہ یہ جو کچھ بھی عمل کرنے لگا ہوں یہ عمل جو ہے آگے کنورٹ ہو رہا ہے اور کل کو جا کے یہ میرے لیے یا تو وبال لے کے آ جائے گا اور یا مجھے فائدہ پہنچا دے گا. یہ بنیادی اس کا جو خلاصہ ہے اس بحث کا وہ یہ ہے کہ انسان اس بات کو اچھی طرح سے، کیونکہ یہی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد الا ما کنتم تعملون کہ فالیوم وہ ایسا دن ہوگا لا تظلم نفس شیئا، کسی نفس پر ذرہ برابر بھی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. ولا تجزون، اور وہ جزا و سزا کا دن ہے. اس دن جو بھی جزا ملے گی، جو رد عمل آئے گا، وہ سزا کی شکل میں ہو یا جزا کی شکل میں ہو، وہ یعنی رزلٹ کس چیز کا ہوگا؟ الا ما کنتم تعملون، جو عمل انجام دے رہے ہو اس کا رزلٹ آئے گا سامنے. اور وہ چیز بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں فرمایا کہ آگے عمل جو ہے اس سے مراد ہے انما الاعمال بالنیات. جو عمل کے پیچھے کار فرما نیت ہے وہ اصل چیز ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ واقعہ میں دو باقاعدہ مثالیں دی اس کی. ایک یہ جو انسان کی ولادت ہے کہ انسان جو ہے وہ اس چیز کو یعنی جو نر اور مادہ کے ملاپ سے جو وہ اس میں جو نطفہ گرایا جاتا ہے، پھر جیسے زمین بیج کو قبول کرتی. دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے زمین کی دی کہ جس طرح سے یہ کھیتی ہے تو اس کے اندر سے پھر وہ چیز جنم لیتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ کمال کی طرف آتی ہے. یہ جو کائناتی سافٹ ویئر ہے اس کے اندر یہ جو نیت ہے یہ بھی ایک کمانڈ کی طرح اصل میں. اگر آپ اس کائناتی سافٹ ویئر کے اندر جیسے زمین میں ایک بیج ڈالتے ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک تناور درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ بھی بالکل اسی طرح سے، بلکہ ایک حدیث بھی حضرت کی ہے کہ یہ جو صدقہ ہے انسان ایک کار خیر جو انجام دیتا ہے،
یہ بھی اسی طرح سے فرمایا کہ جیسے اونٹ کے بچے کو تم جوان کرتے ہو تو اسی طرح سے یہ بھی صدقہ بھی اسی طرح سے جوان ہوتا ہے، اور پھر حتیٰ کہ وہ بڑھتا 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 کوہ احد کی حضرت نے مثال دی، جو وہ پہاڑ ہے احد کا، اس کی کہا کہ کوہ احد کے مانند یہ نہیں بڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے جو ریزلٹس ہیں اس کے جو اتنے عظیم الشان مرتب ہو کے آتے ہیں۔ اور اسی لیے یعنی جو لوگ جب آگے چلے جائیں گے تو وہاں جا کے وہ جس خواہش کا اظہار کریں گے ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ واپس جانے کی مہلت دی جائے، اور ہم جا کے وہاں پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جا کے وہاں نمازیں پڑھیں گے، ہم جا کے وہاں پہ یعنی روزے رکھیں گے، کہا ہم صدقہ کریں گے۔ وہ عمل جو ہے وہ اب صدقہ ایک بڑی وسیع اصطلاح، فرمایا کسی کے ساتھ اس کی مصیبت کو سن لینا یہ بھی صدقہ ہے، مسکرا کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے ایک کانٹا ہٹا کے ایک طرف کر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ وہ اعلی حاصل کیسی، اس کے بہت وسیع اس کا مفہوم ہے اس کے اندر پایا جاتا۔ تو اس لیے جو انسان عمل انجام دیتا ہے اس کی نیت جیسے ہم بیج زمین کے اندر اتارتے ہیں، یا نر اور مادہ کے ملاپ سے وہ جو نر ہے اس کی طرف سے ایک مادہ تولید مادہ کے اندر اتارا جاتا ہے، اور وہ پھر آہستہ آہستہ الہی نظام کے تحت وہ ایک مکمل وجود بنتا ہے، اور پھر اس میں سے آگے مختلف قسم کے جیسے درخت ہے پھر اس میں سے وہ مختلف قسم کے یعنی جو پھل پھول آنے شروع ہوتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ انسان جو عمل انجام دے رہا ہے وہ عمل جو ہے وہ کہیں غائب نہیں ہو رہا، الا ما کنتم تعملون، آگے جو کچھ بھی رزلٹ آنا ہے وہ انسان جو کچھ بھی عمل انجام دے رہا ہے، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی بڑے بڑے عمل اور باقی چھوڑ دیے جائیں گے، ایک ذرہ برابر بھی انسان جو ہے وہ اگر عمل خیر انجام دے گا اس کا رد عمل اس پر آئے گا، اس کی جزا اس کو ملے گی۔ ایک ذرہ برابر بھی شر عمل انجام دے گا اس کا منفی رد عمل ضرور آئے گا، تا وقت ہے کہ انسان توبہ نہ کر لے اس مسئلے میں۔ ہو نہیں سکتا کہ وہ انسان اپنے آپ کو اس سے بچا لے۔ یہ ایکچول میسیج جو ہے، اب یہی جو چیز ہے وہ چیز چونکہ انسان مادی کیفیات کے اندر بند ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی اس چیز کے لیے کہ آپ اس چیز کو ایسا نہ سمجھیں، اس چیز کے لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اس پہ غور کریں، آپ کے سامنے یہ سارے نظام موجود ہیں کہ ایک جو شکم مادر کے اندر وہ ایک مادہ تولید اس کو اتارا جاتا ہے، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ آپ اسے جوان کر دیں، اس کو ایک مکمل وجود میں تبدیل کر دیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہمارا نظام ہے۔ اسی طرح سے اس یہ جو انسان ایک بیج زمین کے اندر ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آپ اس میں کیا آپ اس کی نورشمنٹ کرتے ہیں اور اس کو ایک مکمل وجود کی طرف لے کے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ہے، وہ جو نیت ہے اس کو لے لیا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر اس کی نورشمنٹ کی جاتی ہے۔ یہ کائناتی سافٹ ویئر جو ہے ان چیزوں کو ریکارڈ بھی کر رہا ہے اور انہیں کنسیو بھی کر رہا ہے، اور وہی چیز جو ہے یعنی اس کے اندر پھر ایک آ کے لمبی تفصیل ہے، کیونکہ جو میں نے ایک آیہ کریمہ عرض کی تھی کہ وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى، بعض اوقات انسان ایک کار خیر انجام دیتا ہے اور پھر خود ہی اپنے ہاتھ سے اسے خراب کر دیتا ہے۔ یہ نظام بھی چل، اسی طرح سے بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان ایک بڑے اچھے کام کرتا ہے انسان، لیکن بعض میں ایسے گناہوں کا ارتکاب اس سے ہوتا ہے جو پہلے نیک اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، بعد میں ایسی نیکی اس سے وقوع پذیر ہوتی ہے کہ جو ان سیئات کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ بڑا کمپریہنسو قسم کا نظام جو ہے یہ اس وقت بھی کار فرما ہے، چل رہا ہے۔ یہ اس کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ تاکہ انسان یعنی جو فرمایا کہ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، عمل یعنی کرتے وقت حتیٰ کہ نیک نیت جو ہے ایک نیکی کا ارادہ کرنا یہ بھی ایک کار خیر ہے، لیکن دوسری طرف انسان کو پریویلیج دیا گیا ہے
وہ یہ ہے کہ اگر انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کا مرتکب نہیں ہوتا، اسے عملی طور پہ بجا نہیں لاتا، تو وہ نیکی یعنی برائی کا جو ارادہ ہے وہ انسان کے لیے یعنی وہ ایک منفی عمل کے طور پہ ریکارڈ نہیں کیا جاتا، لیکن نیکی کا جو ارادہ ہے وہ بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اسی واسطے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ جب نیت کرتا ہے تو مخلص ہوتا ہے، کیونکہ عمل جو ہے وہ اس کے اندر للہیت چاہیے ہوتی ہے، اور للہیت کی پہلی شرط یہی ہے کہ انسان اپنے عمل کو، اس کی ڈرائیونگ فورس، اس کی نیت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو، کہ اس عمل، کسی بھی عمل کو زندگی کے اس لیے انجام دے کہ اللہ چاہتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر انجام دے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انجام دے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آگے جا کے کیا ہونے والا ہے انسان کے ساتھ، وہ چیز چاہے وہ جنت ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ، اِنَّا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، یا اس کو ذرا اگر مزید آپ وضاحت کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مزید ذرا تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے۔ اس کے اندر وہ جو حضرات مقربان جو ہیں ان کے لیے علیحدہ بیان کیا ہے، اور جو یعنی داہنے ہاتھ والے ہیں ان کے لیے ان کا اجر، وہ بھی اچھے لوگ ہیں۔ لیکن بالکل اسی طرح سے ہے کہ یعنی جب میں اس کو پڑھ رہا تھا اس چیز کے لیے، اس میں سورہ مبارکہ صف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا، تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان کے پاس یعنی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں ارشاد فرماتا ہے کہ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے پھر کیا ہو، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم فی جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور یہی فوز عظیم ہے۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں انسان کے ساتھ کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے اس کے، کہ یہ زندگی کا ہم کس مرحلے میں کھڑے ہیں۔ میں نے 5 مراحل آپ سورہ بقرہ سے عرض کیے۔ پہلا مرحلہ کنتم امواتن، آپ یعنی مردہ حالت میں تھے، یعنی موت کی کیفیت تھی اس وقت، موت بمقابلہ حیات کے، یہ اس حیات کے مقابل میں فَأَحْيَاكُمْ، ہم نے آپ کو زندہ کیا، آپ کو وجود عطا کیا اور آپ کو نور عقل سے سرفراز کیا، آپ کو ارادہ عطا کیا اور عمل کی منزل میں آپ فاعل مختار قرار دیا گیا انسان کو۔ ہم نے آپ کو حیات دی جس میں ہم اس وقت ہیں۔ اگلا مرحلہ ثم یمیتکم، پھر موت آئے گی، اور اس کی میں نے اجمالی طور پر آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ ہر انسان کو جب اللہ تعالیٰ یعنی خلق کرتا ہے تو یہ 4 سٹیپس کلیئر ہوتے ہیں بالکل۔ الذی خلق فسوی قدر فہدی۔ 8ویں امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قدرہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ جب بھی کسی چیز کو اللہ تعالیٰ خلق فرماتا ہے تو اس کی ابتدا، اس کی انتہا، اور تیسری چیز ان 2 انتہاؤں کے درمیان اس کا رزق طے شدہ ہوتا ہے۔ ٹائم لائن اور ڈسٹنس ٹریولڈ اور رزق، یہ طے شدہ چیز ہے کہ انسان اس سے نہ اضافہ کر سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ ایک چیز ہے جس میں ہمارے پاس اختیار دیا گیا ہے کہ ہم شاکرن کریں یا کفورا کریں۔ شاکرن کریں گے تو موت ایک بڑے اچھا مزہ چکھائے گی، کفورا کریں گے موت ایک انتہائی، موت کا اپنا ذاتی طور پہ کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ جس قسم کے اعمال انسان اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے اور موت کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، موت اسی قسم کا مزہ اسے چکھاتی ہے۔ یہ ہے اصل کرکس اس کا سارا، کہ وہ موت جو ہے وہ آگے آ رہی ہے۔ ہر اٹھنے والا قدم، جیسے ہم ابھی پروگرام ختم ہوگا ہم اٹھ کے چل پڑیں گے، وہ چاہے
آپ میری طرف چل کے آئیں یا میں آپ کی طرف چل کے جاؤں، وہ طے شدہ باتیں ہیں۔ جو قدم اٹھے گا وہ سوئے قبر لے کے جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے میری اس وقت سے لے کے آگے جو ڈسٹنس ٹریولڈ ہے ٹائم لائن کے حوالے سے بھی، اور ڈسٹنس فار ایگزامپل میں نے 10 لاکھ قدم اٹھانے ہیں، جو ایک اٹھاؤں گا ایک کم ہو جائے گا۔ میری زندگی کے 10 لاکھ منٹ باقی ہیں، ایک کم ہو گیا۔ ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے باقاعدہ۔ یہ اصل سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی آگے کیا کرنا چاہتے ہو۔ ثم یمیتکم، پھر ہم آپ کو موت دے دیں گے، ثم یحییکم، پھر آپ کو حیات دیں گے، اور پھر ایک تفصیلی حساب و کتاب کریں گے، اور ثم الیہ ترجعون، لوگ جو ہیں وہ ان کو پلٹایا جائے گا، پھر حساب و کتاب ہوگا، پھر یا الٹیمیٹلی انسان یہاں چلا جائے گا۔ وہ لوگ جو اہل جنت ہیں، فی شغل فاکہون، جو اس میں وہ مختلف قسم کے ان کو نعمتیں عطا کی جائیں گی اس چیز کے لیے۔ میں دیکھتا ہوں اگر وہ نکل آئے تو میں ابھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں اس چیز کے لیے، یہ آئی گئی ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس چیز کے لیے کہ جس وقت یہ چیز جو ہے، یعنی قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں پر ہم آپ کو کنتم ازواجا ثلاثہ، ہم آپ کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیں گے۔ اس میں سب سے پہلا گروہ فاصحاب المیمنہ، وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دوسرا گروہ اصحاب المشأمہ، وہ لوگ جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اور ایک تیسرا گروہ ہے جس کا ذکر کیا گیا، یہ ہیں داہنے ہاتھ والے ہی، لیکن اس کے اندر ان کے جو بیہیویئرز ہیں اس کی بنیاد پر ان کو تقسیم کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہیں ذاتی انیشیٹو نہیں لیتے کسی کام کے لیے، ان سے جب تک انہیں پیچھے سے اگر انہیں تقاضا کیا جاتا ہے یا ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تو وہ ایک کام کرتے ہیں۔ جیسے حضرت نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں لیکن انیشیٹو نہیں لیتے بالکل بھی، ان کے اوپر پیچھے سے دباؤ ہوتا ہے کہ اگر یہ کام نہ کیا تو سزا ملے گی، جہنم میں ڈال دیے جائیں۔ یہ چیز وہ انیشیٹو نہیں لے رہے ہوتے، اس دباؤ کی وجہ سے یعنی حرام کام سے اجتناب کرتے ہیں یا اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ اس لیے نہیں کہ اللہ چاہتا ہے، وہ اس لیے انجام دیتے ہیں کہ اگر یہ کریں گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا، جنت ہے اور دیگر چیزیں ہیں۔ یہ انیشیٹو لینے والے لوگ ہیں۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو اس لیے نہ ان کو جہنم سے دلچسپی ہوتی ہے نہ ان کو جنت سے کوئی دلچسپی ہوتی ہے، ان کی دلچسپی ہوتی ہے وہ اس لیے انجام دیتے ہیں کہ بل وجدتک اہلا للعبادہ، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے اس کو، اللہ تعالیٰ وہ اس قابل ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، بس وہ اس لیے اسے انجام دیتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ جستجو کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے رب کی فرما برداری کریں ان عناوین کو۔ یہ لوگ جو ہیں جنت والے، یہ جہنم والے، جنت کے شوق رکھنے والے، جہنم کا خوف رکھنے والے، یہ انیشیٹو نہیں لیا کرتے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون السابقون، یہ لوگ جو سبقت لینے والے ہیں، زندگی کے ہر مرحلے میں جستجو کرتے ہیں کون سا ایسا عمل انجام دے، اس وقت اللہ کیا چاہتا ہے اور اس کی طرف وہ دوڑتے ہیں۔ اولئک المقربون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مقربان ہیں، اور ان کا جو زندگی میں یعنی امتحان کی منزل میں یہ طرز عمل ہے ان کے لیے کیا ہوگا، فی جنات النعیم، چونکہ ان کا بیہیویئر یہ تھے تو اس واسطے ان کے ساتھ کیا ہوگا، وہ نعمتوں والی جنت ہے، یعنی ان باغات میں ہوں گے۔ سلۃ من الاولین، وہ اولین میں سے، یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مقربان کا گروہ جو ہے یہ اولین میں سے زیادہ تعداد میں لوگ ہیں، وقلیل من الآخرین، اور آخرت کے آخری زمانہ جو ہے اس میں یہ لوگ کم پائے جاتے ہیں، کم لوگ ہیں جو مقربان میں جائیں گے۔
علی سرر موضونۃ، یہ جواہرات سے مرصع جو تخت ہے ان پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ رزلٹ آئے گا اس چیز کا. جس طرح سے ایک بیج ہم ڈالتے ہیں پھر وہ ایک توانا درخت میں تبدیل ہوتا ہے، اس پہ مختلف قسم کے پھل آتے ہیں، اس میں پھول آتے ہیں. اسی طرح سے ایک اچھی نیت جو ہے اس کے ساتھ جب انسان عمل انجام دیتا ہے تو وہ چیز آگے گریجولی اس کی نورشمنٹ ہوتی ہے، جیسے میں نے کہ بیج کی طرح ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ وہ چیز کنورٹ ہوتی ہے. اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیت کا خلوص کتنا ہے، اور ساتھ یہ اس کے لیے نفس کی مخالفت کتنی کرنی پڑتی ہے انسان کو. یہ چیزیں یعنی رزلٹ اورینٹڈ ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں آگے رزلٹ آ رہا ہے. یہ ابھی میں عرض کرتا ہوں. علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، وہ یعنی سونے کے جواہرات سے مرصع جو تخت ہیں ان پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور خدمت گزار جو لڑکے ہیں وہ ان کی خدمت گزاری کے لیے وہ اپنے تمام اسباب و سامان لے کے ان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوں گے. وہ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اور نہ ہی کبھی انہیں وہاں پہ کوئی سر درد ہوگا، یہ کوئی تکلیف کوئی بیماری. ولا ینزفون، اور نہ ہی وہ کوئی مدہوش ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے اس قسم کی. یعنی یہ جو معاملات ہیں جو یہاں پہ ہیں کہ اگر انسان کو مشروب پیتا ہے اس قسم کی کوئی چیز تو اس کے نتیجے میں یا کھانے کے نتیجے میں منفی اثرات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قسم کی کوئی چیز وہاں پہ نہیں. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ان کے لیے پھل ہوں گے، لیکن اس کی کوالٹی یہ ہے کہ اگلا گروہ جو آ رہا ہے وہاں معین ہے. ان کے لیے یہ ہے کہ جو یہ پسند کریں گے، جو چیز ان کے سوچ میں آئے گی کہ یہ چیز چاہیے وہ حاضر کر دی جائے گی. وفاکہۃ مما یتخیرون، جس کو یہ اختیار کرنا چاہیں گے پسند کریں گے وہ پھل ان کے سامنے لائے جائیں گے. واللحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا جو گوشت ہے جو ان کا پسندیدہ ہوگا وہ ان کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. اور تیسری چیز حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور ان کے لیے حوران جنت جو ہیں وہ تیار کی گئی ہیں، اور ان کا جو خصوصیت ہے جو ان کا حسن و جمال ہے اس قسم کا ہے کہ جیسے کہ وہ یعنی حسین و جمیل موتی جو چھپا کے رکھے گئے ان کا حسن و جمال اس قسم کا ہوگا. لا، یہ تین چیزیں ہوں گی. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، اور اس قیام میں جہاں پر ان کو لے جا کے رکھا جائے گا وہاں پر نہ ہی کہ وہ نہ کوئی واہیات قسم کی گفتگو سنیں گے اور نہ ہی کوئی گناہ کی گفتگو ان کے کانوں میں آئے گی. الا قیلا سلاما سلاما، بلکہ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں نا یہ جرنیل صاحبان ہوتے ہیں، جو ہی وہ اپنے کمرے سے نکلتے سلام سر، بس وہ ان کا مقام اس قسم کا جنت میں ہے. وہ جو ہے وہ جو ہی ہر طرف سے ان کو لوگ یعنی جو آئیں گے اور سلام کریں گے ان کو آگے، یہ ان کا مقام ہے. یعنی یہ کس چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جزام بما کانوا یعملون، یہاں پر بھی وہی بحث ہے. یہ جو کچھ بھی ہم ان کے ساتھ جو رزلٹ ان کے لیے آ رہا ہے یہ کس چیز ہے؟ وہ امتحان کی منزل میں جو عمل انجام دیتے رہے اس کا رزلٹ ان کے لیے آیا ہے. یہ جزام بما کانوا یعملون. اور دوسرا گروہ یہ بھی اہل جنت ہیں. اللہ تعالیٰ اصحاب الجمین، اور کیا کہنے ما اصحاب الجمین، کیا ان کا اچھا انجام ہے. لیکن وہ پہلا گروہ جو ہے ان کے لیے کیا چیز تھی؟ ان کے لیے کیا فی سدر مخضود، اور یعنی بغیر کانٹوں کے بیریاں اور کیلے اور لمبے سائے، بہتے ہوئے پانی، اور یعنی فراوان پھل ہوں گے ان کے لیے جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ہی ان کو اس سے روکا جائے گا. اور ان کے لیے بھی، لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کے پاس آپ دیکھیے کہ پہلے والا گروہ جو ہے ان کے پاس یعنی ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ جو چیز وہ پسند کریں گے حاضر ہو جائے گی. یہاں پر معین کیا گیا ہے ان لوگوں، یہ اس درجے میں نہیں ہے. اور پھر ان کے لیے نوکر چاکر بھی ہیں، ان کے پاس اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے.
ڈپینڈ کرتا ہے انسان کی نیت و ارادہ جو ہے وہ کس قسم کا ہے، اور اس کو نفس کی مخالفت کتنی کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایک لمبی تفصیل ہے، بہرحال میں نے سوچا کہ اس کو فعلاً ہم اس موضوع پر اگر چلے گئے تو وہ تو ایک پورا قرآن بھرا پڑا اس بحث سے، تو صرف اصولی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی اس چیز کے لیے کہ جناب یہ اس قسم کی چیز ہے۔ یہ تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس چیز کے لیے وہاں پہ کہ جزاؤں بما کانوا یعملون، یعنی فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون۔ عمل 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 یاد رکھیے گا، اور عمل کا بھی ظاہری کیفیات نہیں، انما الاعمال بالنیات، یہ نیتیں بھی ریکارڈ کی جا رہی ہیں، اور یہ ایکچول بیج کی طرح کام کرتی ہیں، جیسے ہم زمین میں بیج اتارتے ہیں اور وہ پھر اس کی آبیاری کرتے ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ایک تناور درخت میں اس پہ پھل آنے شروع ہوتے ہیں، پھول آنے شروع ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اصحاب الجنۃ الیوم فی شغل فاکہون، اس روز اہل جنت جو ہیں وہ یعنی اس میں کیف و سرور کے ساتھ یعنی مشغول ہوں گے، اور وہ اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ یعنی مسندوں پہ سایوں کے نیچے تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے مختلف قسم کے پھل ہیں، اور جو کچھ وہ تقاضا کریں گے وہ ان کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اور سلام قول من رب الرحیم، اور ان کے پروردگار کی جانب سے ان کے لیے سلامتی کے پیغام آتے رہیں گے۔ یہ ایک چیز ہے جس کو کہ اب اصل سارا کھیل جو ہے وہ ہے یقین کا، سارا کھیل یقین کا ہے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد ہم کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ملین ڈالر کویسچن ہے یہ۔ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے پاس اس چیز کا یقین نہیں ہے کہ یہ جو انجام ہے، جو رزلٹ ہے، اس کا یقین ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس یقین ہوتا تو یہ جو حضرت امام رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے اس دنیا ظاہری میں امتحان کی منزل میں بھی لذت کا سب سے بڑا مقام عورت ہے، یعنی اپوزٹ سیکس، خواتین کے لیے مرد ہے، مردوں کے لیے عورت ہے۔ اور فرمایا کہ آخرت کے منازل میں بھی جا کے یعنی جب وہ جنتوں میں چلے جائیں گے تو ان کے لیے لذت کا سب سے بڑا مقام وہی چیز ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں سننے کے بعد ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ انسان، ہمارے قلوب اس یعنی کلام کی جو حقانیت ہے اس کے یقین سے خالی ہے۔ اگر ہمیں، اور یہ جنت اور دوزخ کیا چیز ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ نظام ہے۔ جس معاشرے کے انسان کو خود اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک ہے، وہ آدمی جو ہے اس کو جنت سے کیا دلچسپی ہے، یا اس کو دوزخ سے کیا پریشانی ہے؟ اصل پرابلم جو ہے وہ یہ ہے اصل اس وقت یہاں پہ کہ اول الدین معرفت ہو۔ جب تک انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ اس کو کچھ بھی بتا لیں، کچھ سمجھا لیں، وہ نہیں کرے گا، کبھی بھی کبھی نہیں کرے گا۔ کیونکہ دین یاد رکھے باہر سے نہیں شروع ہوتا ہے۔ خرابی یہاں پر ایک یہ بھی ہے، ہم ان کو باہر سے سکھاتے ہیں کہ پانی ادھر سے ڈالو، یہ سب باتیں بتانی چاہیے، لیکن بتانے سے پہلے اس کو بتایا جائے کہ جس نے حکم دیا ہے اس کی معرفت کرو پہلے۔ اگر اس کی معرفت نہیں، پھر نہیں انسان کرے گا۔ آپ جب تک اسے، یہ میرا خود اپنا تجربہ ہے اس ہاسٹل کے اندر، آپ جب تک دباؤ برقرار رکھیں گے، اور جب آپ دباؤ ہٹا دیں گے پھر وہی بات شروع ہو جائے گی۔ وہ ہمارے عزیز شاہ صاحب کا فرمان جو تشریف لائے ہمارے پاس،
اور وہ تقریباً ہمارے پاس سال بھر کے قریب یہ 9 مہینے رہے، اور بہت ہی شرارتی لڑکا تھا وہ. تو جاتے ہوئے مجھے پیغام دے کے گیا. ہم ان کو کہتے تھے نماز پڑھو بھی، یہ کرو بھی. تو انہوں نے کہا کہ یعنی آغا صاحب کو پیغام دینا میرا کہ آپ نے بھی اپنا زور لگایا، تو میں نے بھی جتنی نمازیں پڑھی سب بغیر وضو کے پڑھی ہیں. تو آدمی کچھ نہیں کر سکتا. جو آدمی کنوکشن انر سیلف کی، یعنی ایسی کنوکشن کہ ہوا معکم اینما کنتم، پھر انسان کرتا ہے، ورنہ نہیں کرتا آدمی. اور یہ آج اس وقت کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے. ہم اللہ سے ہماری کوئی امید نہیں ہے، ہمیں تو بلکہ یہ بھی شک ہے کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں. اور ہاں البتہ یہ دنیاوی خدا جو ہیں ہم اس کو بہت بڑا شرف سمجھتے ہیں. کوئی نواز شریف سے اس کے تعلقات ہے، کہتا ہے یعنی آپ دیکھیں فیس بک بھری پڑی ہے، کسی کے عمران خان سے تعلقات ہیں، کہتے دیکھو. اس واسطے عزیزان یہ ایک نظام ہے، یہاں جو کچھ بھی ہم انجام دے رہے ہیں یہ سب ریکارڈ کیے جا رہے ہیں اور آگے اسی کا رزلٹ آنا ہے. اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.